کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج ہم بات کرنے لگے ہیں، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کچھ اہم نکات تھے 2023-24 کے وفاقی بجٹ کے حوالے سے، وہ میں نے ان کا اوور ویو پیش کیا تھا کہ کن کن اہم سیکٹرز کے اندر وفاقی حکومت نے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، اور جتنا میکسیمم وہ کر سکتی تھی انہوں نے ریلیف دینے کی کوشش کی. لیکن ایک سیکٹر ایسا تھا جس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ عوام کو جو ہے اس میں تشویش پائی جا رہی ہے، عوام جو ہے ایسے بجٹ سے اس سیکٹر کے حوالے سے خاص طور پہ ناخوش ہے. عوامی جو رائے ہے، عوام جو ہے وہ جو ڈسکس کر رہی ہے، وہ انہوں نے اس بات کو، اس بجٹ کو اس حوالے سے بالکل مسترد کر دیا ہے. جو وفاقی حکومت نے پھر بقیہ بھی اقدامات کیے تھے وہ بھی تقریباً پھر اسی تنقید کے اندر، اسی تشویش کے اندر جو عوام کی پائی جا رہی تھی اس کے اندر بقیہ کو بھی پھر خاطر ملحوظ نہیں رکھا گیا. میں بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ نے 2023-24 کے وفاقی بجٹ کے اندر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اتنے تناسب سے بڑھا دی ہیں ان کے حوالے سے. میں نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اضافہ ہوتا ہے تنخواہوں کے اندر، ہر سال جو ہے وہ بجٹ میں کوشش کی جاتی ہے جتنا بھی سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ بڑھائی جا سکتی ہیں وہ بڑھائی جائیں، لیکن اتنے تناسب کے ساتھ یکسو اضافہ کرنا وہ ذرا سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ پہلے ہی ہماری اکنامکلی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ پیچیدہ ہے، بہت زیادہ ہم اکنامکلی جو ہے وہ اس ٹائم تشویش طلب صورتحال سے گزر رہے ہیں. تو اس ایسی صورتحال کے اندر جو اضافہ کیا گیا ہے اتنے تناسب سے، اور جو ڈیزرو نہیں کرتے ان کی بھی تنخواہوں میں اتنا زیادہ اضافہ کرنا، یہ ذرا سمجھ سے بالاتر ہے، جس کو عوام نے بالکل ہی مسترد کر دیا ہے. عوام میں شدید اس کا غصہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ میجورٹی کو بیسکلی دیکھنا پڑتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ گریڈ 10 یا 12 ان کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کرنا، جو 22 گریڈ تک ہیں، وہ بالکل ہی ایک ہیجانی کیفیت بن گئی ہے کہ اتنے کھربوں روپے کا ہر ماہ جو اضافہ کر دیا گیا ہے وہ کیسے پاکستانی عوام، دیکھیں پے تو جو ہے وہ انڈائریکٹلی پاکستانی عوام کو کرنا پڑتے ہیں، اور میجورٹی جو ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں کتنے بزنس مین ہیں، اتنے زیادہ تو نہیں ہیں. عوام کو تو کنسرن ہے کہ ان کو جو اشیاء خورد و نوش مل رہی ہے وہ سستی ہونی چاہیے. وہ مہنگائی میں اگر رہتے ہوئے ان کے اوپر جو ہے ان کے ریٹس اگر کم نہیں کیے جاتے، سرکاری ملازمین کی جو تنخواہوں کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، کھربوں روپے کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے قومی خزانے کے اوپر جو، اور عوام کے اوپر خاص طور پہ، وہ کیسے فلفل کیا جائے گا؟ وہ دیکھیں کہ گریڈ 12 سے لے کے گریڈ 22 تک کے جو ہمارے ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کو تو پہلے ہی ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہے. وہ تو پہلے ہی بڑے زیادہ پرسکون جو ہے وہ الاؤنسز بھی لے رہے ہیں، ان کو بہت سی مراحت ملتی ہیں، ان کے ٹی اے ڈی اے وغیرہ، ان کے بہت سے اور زیادہ سیکٹرز میں ان کے جو ہے وہ پیسے ہوتے ہیں. تو ان کو ان کی تنخواہوں میں یکسو، اب ایک فار ایگزامپل 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے ایک سرکاری ملازم کی، اس کی 35% تنخواہ بڑھا دی گئی. اس کا مطلب ہے ایک سرکاری ملازم کی جو تنخواہ ہے وہ 35,000 روپیہ مہینہ بڑھ گئی. یہ تو میں منیمم مثال دے رہا ہوں. تو آپ اس طرح دیکھیں جن کی 2,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، جن کی 4,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، جن کی 6,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، ان کی اگر 35% بڑھا دی گئی ہے تو یہ سارا بوجھ کس پہ پڑا؟ عوام پہ پڑا. یکسو اتنا بوجھ ڈال دینا، عوام تو پہلے ہی پسی ہوئی ہے مہنگائی میں، ان کو اشیاء خورد و نوش جو ہے وہ پہلے ہی مہنگی مل رہی ہیں. عوام کو تو کنسرن ہے کہ ان کو چیزیں جو ہیں وہ سستی دی جائیں. ہونا یہ چاہیے تھا، یہ کھربوں روپے کا جو بوجھ ڈالا گیا ہے عوام کے اوپر یا قومی خزانے کے اوپر، اس کا حل یہ تھا، یہ تنخواہوں میں اضافہ کرنا تھا، منیمم کرتے، اور اس کا
ریلیف اگر دینا چاہتے تھے پاکستانی عوام کو ساری کو ریلیف دیتے کہ اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ سستی کر دیتے، بنسبت یہ کہ ایک سیکٹر کو اسپیسیفکلی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اتنا زیادہ بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ پہلے ہی ان کو مراد کافی زیادہ ملتی ہیں، کئیوں کو یونٹس بجلی کے فری ملتے ہیں، کئیوں کو جو ہے وہ گیس فری دی جاتی ہے، کئیوں کو پیٹرول جو ہے وہ فری دیا جاتا ہے، تو ان کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دینا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ عوام جو ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس بجٹ کو بالکل ہی مسترد کر دیا ہے۔ گورنمنٹ کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر اس کی نسبت اگر چیزیں جو ہیں وہ سستی کر دی جاتی تو وہ بالکل بہتر تھا، اس سے تمام پاکستانی عوام کو ریلیف ملنا تھا۔ اگر وہ اور ہم نے ابھی کچھ دن پہلے کچھ سینئر تجزیہ نگار ہیں اور کچھ ہمارے سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ جو پہلے ہی مراعات بہت زیادہ لے رہے ہیں ان کو تو چاہیے تھا اپنی مراعات کم کرتے، جو ملک کی صورتحال اکنامیکلی بنی ہوئی ہے۔ پاکستانی عوام کو اگر ریلیف دینا چاہتے ہیں تو انہیں تو یہ چاہیے تھا اپنی مراعات کم کرتے اور چیزیں سستی کرتے، انہوں نے الٹا کام کر دیا کہ چیزیں جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہیں اور ان کی تنخواہوں میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ عوام تو اپنے ریلیف کے لیے بجٹ کو جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کو ہو سکتا ہے کوئی اچھا ریلیف مل جاتا، ان کی جو چیزیں جو روزمرہ کی چیزیں جو وہ پرچیز کرتے ہیں ان میں کوئی چیزیں جو ہے وہ سستی کی جاتی، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ عوام کو جو بالکل بھی نہیں دیکھا گیا، جو 18 کروڑ یا 20 کروڑ عوام ہے جو اگر سرکاری ملازمین ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں، 20 لاکھ ہیں پورے پاکستان کے اندر، تو ان کو جو ہے وہ 30% اور 35% جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ میں نے اپنے پہلے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا جو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 10 تک ہیں، چلے وہ تو جی کہا ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن گریڈ 10 سے لے کے گریڈ 22 تک یا گریڈ 12 سے لے کے گریڈ 22 تک جن کی تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہیں، جن کو الاؤنسز بھی بہت زیادہ ملتے ہیں، جن کو مراد بہت زیادہ ملتی ہیں، جن کو پیٹرول فری ملتا ہے، یونٹس فری ملتے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی بڑھانے کی؟ پھر عوام کو تو بالکل بھی نہ دیکھا گیا، جس کی وجہ سے عوام نے اس وفاقی بجٹ کو بالکل ہی مسترد کر دیا ہے، اور امید کرتی ہے عوام کہ ارباب اختیار جو گورنمنٹ ہے ہماری وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے گی اور اس بل کو ریویو کرتے ہوئے دیکھے گی اس جو اضافے کو وہ کم کرے اور اشیاء خرد و نوش جو ہے اس کو سستا کرے، جو کہ ایک اچھا حل بھی ہے۔ پاکستانی عوام کو دیکھیں، پاکستانی عوام تو پہلے ہی بہت پسی ہوئی ہے، ان کے اوپر پھر اس طرح اربوں روپے کا مہانے کا جو بوجھ ڈال دیا گیا ہے وہ پاکستانی عوام برداشت نہیں کر سکتی۔ بزنس سیکٹر کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں پاکستانی عوام میں، تقریباً 20 کروڑ تو ویسے ہی وہ کوئی پرائیویٹ ملازم ہے، کوئی اپنا کوئی کام چھوٹا موٹا کر رہا ہے، وہ تو سرکاری ملازمین نہیں ہیں۔ تو ایک اتنے بڑے ہجوم کو، ایک اتنی بڑی عوام کے تناسب کو بالکل ہی نگیٹ کر دینا، نظر انداز کر دینا، اور ایک اسپیسیفکلی جو ایک سیکٹر ہے، منیمم سیکٹر جو ہے اس کو اتنا بڑا ریلیف دے دینا، یہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے، اور عوام میں اور ہم وکلا برادری میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ عوام ہمارے پاس آتی ہے، ہمارے پاس اپنے مسائل لے کے آتی ہے، وہاں پہ ہماری بارس کے اندر ایسی ڈسکشن ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو، وی آر دا لیگل فریٹرنیٹی آف دا پاکستان، ہم ان تمام چیزوں کو بڑا غور و فکر سے دیکھتے ہیں، تو لہذا عوامی امنگوں کے حوالے سے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بہتر جو حل ہے وہ نکالا جائے بنسبت ایک سیکٹر کو خوش کرنے کے۔ لہذا امید کرتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے اپنی بات کو جو ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچا سکیں، اور ارباب اختیار جو ہے وہ ان پہ کوئی عمل درآمد کرے، کیونکہ لوگوں کو یہ بات کنسرن نہیں ہے کہ ٹیکسز میں کتنی رعایت ہو گئی، کیونکہ تو بجلی کے جو بلز ہیں ان میں رعایت دی گئی ہوتی، گیس کے جو بلز ہیں ان میں رعایت دی گئی ہوتی،
مطلب یوٹیلیٹی بلز ہیں ان میں رعایت دی گئی ہوتی. عوام کو تو کنسرن ہے کہ چیزیں کیسے سستی ہوں گی. انہیں یہ نہیں ہے کہ سونا اتنا مہنگا ہو گیا, انہیں یہ نہیں ہے کہ کسی آئی ٹی سیکٹر میں کتنا آپ نے جو ٹیکس میں رعایت دے دی ہے, انہیں یہ نہیں ہے اوورسیز پاکستانی کو آپ نے کتنی رعایت دے دی ہے. انہیں کنسرن یہ ہے کہ جو روزمرہ کی اشیاء خرد و نوش ہے وہ کب سستی ہوں گی. لہٰذا ہماری گورنمنٹ سے جو ہے وہ اس چینل کے تھرو جو ہے انہیں ہم اپنی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس فیصلے کو ریویو کرنے کی کوشش کریں اور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے سوچیں. لہذا یہ بجٹ جو ہے وہ عوام نے بری طرح مسترد کر دیا ہے. عوام کی جو امنگیں ہیں ان کے یہ انہیں خلاف نظر آیا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ وہ جلد از جلد جو ہے دوبارہ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بری نظر سے بچائے. نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.